میری ایک بات کان کھول کر سن لو دوبارہ۔ میں تمہیں سکندر لالا کے ساتھ فری ہوتا ہوا نہ دیکھوں۔ اگر اب تم مجھے ان کے نزدیک کھڑی نظر آئیں یا میں نے تمہیں ان کے آس پاس پھٹکتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ارجمان خانزادہ تیش کے عالم میں حیا کے بازو دبوچتے ہوئے بولا۔ تکلیف کی وجہ سے حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آپ جیسا سوچ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ میرے لیے میرے بھائی کی طرح ہیں، حیا نے لرزتے ہوئے لہجے میں بمشکل جواب دیا۔ سکندر اس کی تایا جان کے بیٹے تھے جو آج ہی اسٹڈی کے سلسلے میں امریکہ چلے گئے تھے۔ وہ اس سے ملنے کے لیے آئے تھے، لیکن جب ارجمان نے دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ بھائی کی طرح ہونے میں اور سگا بھائی ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ وہ اب کی بار اس کے چہرے پر جھکتا، آنچ دینے والے لہجے میں بولتا، اس کی روح کو فنا کر گیا تھا۔ رات 2 بجے کا وقت تھا اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ سارے کام ختم کر کے سونے کے لیے لیٹی تھی کہ یہ جلاد پھر سے اس کے سر پر آ کر حاوی ہو گیا تھا۔ آپ ابھی تو میرے لیے ایک نامحرم ہے۔ اچانک اس کی زبان پھسلی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ کہہ کر اس نے اپنی شامت کو آواز دی ہے۔ وہ اسے دیوار کے ساتھ پن کرتے ہوئے اس کے کانوں میں جھکتا غراتے ہوئے بولا، تمہیں میرے سامنے زبان درازی کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ حیا اس کی سانسوں کی تپش اپنی گردن پر محسوس کر کے بری طرح سے تڑپ اٹھے تھے۔ جب بھی وہ اس کے نزدیک جاتا تھا حیا کے دل کی حالت غیر ہونے لگتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتی تھی۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس کے سوال کا جواب دیے بغیر وہ پھر سے درد سے کراہتے ہوئے بولی، اچھی بات ہے، تمہیں درد ہونا چاہیے تاکہ دوبارہ یہ غلطی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچو۔ ایک بات اپنے دماغ میں گھسا لو کہ مجھے زبان درازی کرنے والی عورتوں سے شدید نفرت ہے۔ دوبارہ میرے سامنے زبان چلانے کی جرت مت کرنا، ورنہ بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے حیا کو زور سے بیڈ کی طرف دھکا دیا تھا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور منہ کے بل بیڈ پر جا گری۔ شرمندگی اور حد تک کے احساس سے اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھیں۔ دل شدت جذبات کے مارے پھٹ رہا تھا۔ آپ ایک بہت برے انسان ہیں۔ اس کے لب ہولے سے پھڑ پڑائے تھے۔ اس کی آواز سن نہ سکا، اسی لیے ہلکا سا اس پر جھکتا ہوا بھاری لہجے میں بولا، کیا کہا تم نے؟ دوبارہ سے کہو، مجھے تمہاری آواز سنائی نہیں دے رہی۔ وہ غیر ارادی طور پر اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی میں گھمانے لگا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ پوری قوت کے ساتھ اس نے ارجمان خانزادہ کے سینے پر دھکا دے کر اسے خود سے الگ کیا۔ وہ اس کی اس جرت پر دنگ رہ گیا تھا۔ ارجمان کی آنکھیں غصے سے لال انگارہ ہو گئی تھیں۔ تم ہوش میں تو ہو؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے دھکا دینے کی؟ وہ اس قدر اونچی آواز میں چلایا کہ حیا خوف کے مارے کانپنے لگی۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے میرے نزدیک آنے کا، اور آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ میری اجازت کے بغیر مجھے ہاتھ لگائیں۔ ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے چلے جائیے، ورنہ میں چیخ چیخ کر سب گھر والوں کو اکٹھا کر دوں گی کہ آپ آدھی رات کے وقت مجھے پریشان کر رہے تھے۔ وہ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بمشکل الفاظ ادا کر پائے تھے، جاؤ دروازہ کھلا ہوا ہے، جا کر سب گھر والوں کو بتاؤ کہ میں آدھی رات کے وقت تمہارے کمرے میں آ کر تمہیں ہراساں کر رہا تھا، اور یہ سب کچھ کر کے تم اپنا ہی مذاق بناؤ گی۔ سب لوگ تمہاری بات پر یقین کرنے کے بجائے تم پر ہنسیں گے۔ وہ پھر سے اس کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ اب کی بار حیا بھی پیچھے کی طرف ہٹنے لگی، لیکن دیوار ہونے کی وجہ سے وہ زور سے دیوار کے ساتھ جا کر لگی تھی۔ اس کے پاس فرار کے سارے راستے بند ہو گئے تھے۔ جب ارجمان خانزادہ اس کے سامنے آ کر رکا تو اس نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کر کے کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، مگر وہ اس کی کمر میں اپنا بازو ڈال کر اسے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ محترمہ کا سر ارجمان خانزادہ کے سینے کے ساتھ ٹچ ہو رہا تھا اور اس کے لب حیا کے بالوں کو چھو رہے تھے۔ وہ کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کی گرفت میں پھڑ پڑا رہی تھی۔
آپ ایک بہت ہی برے انسان ہیں، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، آپ اس حویلی میں رہنے والے ہر مرد سے برے ہیں اور گھٹیا شخص ہیں، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اگر آپ کی وجہ سے میری عزت خراب ہوئی تو اب کی بار ارجمان خانزادہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اس نے حیا کا بازو پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا، اس کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا جوڑتے ہوئے جلا دینے والے انداز میں بولا، میں تمہارا شوہر ہوں، تم پر پورا حق رکھتا ہوں، اور جہاں تک تمہاری عزت کا سوال ہے تو وہ بھی میرے نام سے ہی منسوب ہے۔ میرے ہوتے ہوئے اگر کسی نے تمہاری ذات پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی تو میں اس کا پورا ہاتھ کاٹ ڈالوں گا، لیکن تم بھی ایک بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو کہ اگر دوبارہ میں نے تمہیں کسی بھی مرد یا کزن کے ساتھ دیکھا تو تمہاری ٹانگیں توڑ کر تمہیں ہمیشہ کے لیے اس کمرے کی زینت بنا دوں گا، اور اسی دن طلاق نامہ بھی تمہارے منہ پر ماروں گا، کیونکہ مجھے ایک باکردار عورت چاہیے۔ ہر کسی کے ساتھ فری ہونے والی عورتوں میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے اسے زور سے جھٹک چکا تھا۔ اب کی بار وہ اس کے کمرے میں رکا نہیں تھا، بلکہ لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کے کمرے کی دہلیز پار کر گیا تھا۔ حیا کے کانوں میں ابھی تک اس کے کہے ہوئے الفاظ گونج رہے تھے۔ اسے اب سب پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ گرنے والے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اس کے لب ہولے سے پڑپڑائے تھے۔ ایک بار پھر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی تھیں۔ ارجمان خانزادہ جیسا شخص اس کا شوہر نہیں ہو سکتا، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے تو ایک بے تحاشا محبت کرنے والا اور عزت کرنے والا انسان چاہیے تھا۔ اگر ارجمان اس کی زندگی میں آ جاتا تو وہ کبھی بھی خوش نہ رہ پاتی۔ پوری رات وہ اسی بارے میں ہی سوچتی رہی تھی اور گھٹ گھٹ کر روتی رہی تھی۔ سب سے زیادہ غصہ تو اسے اپنے اوپر اور اپنی قسمت پر آ رہا تھا۔ چھوٹی سی تھی جب اس کے ماما بابا اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ 4 سال کی ہی تھی جب اس کے دادا جان نے اس کا نکاح ارجمان خانزادہ کے ساتھ کروا دیا تھا۔ ارجمان کی امی کلثوم بیگم، جو کہ گھر کی سب سے بڑی بہو تھیں اور حد سے زیادہ مغرور عورت تھیں، انہوں نے اس وقت بھی ارجمان اور حیا کی منگنی کی مخالفت کی تھی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کروانا چاہتی تھی۔ لیکن دادا نے اپنی بہو کی ایک بھی نہ سنی۔ اس نکاح سے حیا کو بے خبر رکھا گیا تھا۔ دادا جان چاہتے تھے کہ اس چھوٹی سی عمر میں ان ساری چیزوں سے اسے دور رکھا جائے تاکہ اس کے دماغ پر برا اثر نہ پڑے۔ جہاں تک ارجمان کا سوال تھا تو اسے بچپن ہی سے اپنے اور حیا کے نکاح کے بارے میں پتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اس کو لے کر حد سے زیادہ پوزیسو تھا۔ وہ کسی کا سایہ بھی اس پر برداشت نہیں کرتا تھا۔ اسکول میں بھی وہ اسے اپنے ساتھ ہی رکھتا تھا۔ نہ تو اسے کسی لڑکی کے ساتھ کھیلنے کی اجازت دیتا تھا اور نہ ہی کسی لڑکے سے بات کرنے کی پرمیشن دیتا تھا۔ اگر وہ کبھی کھیل بھی رہی ہوتی تو اسے گھسیٹتے ہوئے واپس لے آتا تھا۔ حیا روتی، چیختی، چلاتی رہ جاتی، لیکن اس کی ایک بھی بات نہیں سنتا تھا۔ چھوٹی سی عمر ہی سے حیا کے دل میں اس کا ڈر بیٹھ گیا تھا۔ وہ تو اس کا نام سن کر ہی ڈر سے کانپنے لگ جایا کرتی تھی۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ارجمان تعلیم کے سلسلے میں لندن گیا تھا۔ پیچھے دادا جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ جس دن اس کی واپسی ہوئی اسی دن دادا کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ارجمان کی امی کلثوم بیگم کو کھلی آزادی مل گئی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے اپنی بھانجی کا رشتہ مانگ لیں۔ لیکن جب انہوں نے ارجمان سے اس بارے میں بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے حیا کا نام نہیں لیا تھا، بلکہ اس نے بہانہ بنایا تھا کہ میں فی الحال اپنے بزنس پر فوکس کرنا چاہتا ہوں، مجھے سیاست میں بھی اپنا نام بنانا ہے۔ اگر اسی عمر میں آپ نے مجھ پر شادی کی ذمہ داری ڈال دی تو میں اپنے خواب پورے نہیں کر پاؤں گا۔ پہلے مجھے ان کی تکمیل کرنے دیں اور اس کے بعد آپ جو کچھ بھی کہیں گی میں مان لوں گا۔ اس نے کلثوم بیگم سے حیا کی بابت پوچھا تو وہ ایک دم ہی غصے میں آ گئی۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی کا نام کیوں لے رہے ہو؟ اس بن ماں باپ کی بچی کو بہو بنانے سے 100 گنا بہتر ہے کہ میں کبھی تمہاری شادی ہی نہ کروں۔ مجھے وہ عورت اپنی بہو کے روپ میں نہیں چاہیے۔ ارجمان کو بہت زیادہ حیرت ہوئی تھی۔ اس نے اپنی امی سے غصے کی وجہ پوچھی، لیکن کلثوم بیگم نے بات ٹال دی۔ وہ پھر سے شہر چلا گیا تھا۔ اس دوران حیا نے بھی خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا
لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی تبدیل ہونے والی ہے۔ جب تک اس کے سر پر دادا جان کا سایہ موجود تھا تب تک تو کسی میں بھی جرأت نہیں تھی کہ وہ اس سے اونچی آواز میں بات بھی کر سکے۔ ادھر دادا جان اسے چھوڑ کر گئے تھے اور ادھر حویلی والوں کے اصل چہرے اس کے سامنے آ گئے تھے۔ کلثوم بیگم ہر وقت ہی اس سے گھر کے کاموں میں مصروف رکھتی تھی۔ رات کے وقت اسے کھانے کے لیے سوکھی روٹی اور بچا کچا سالن دے دیتی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ رات کو سونے سے پہلے فریج کو بھی تالا لگا دیتی تھی۔ اکثر ہی حیا کا پیٹ نہیں بھرتا تھا اور وہ بھوکی ہی سو جاتی تھی۔ تب اسے شدت سے اپنے دادا جان اور اپنے والدین کی یاد آتی تھی۔ ارجمان اس دوران سیاست میں اپنا نام بنانے میں مصروف تھا۔ وہ صرف کلثوم بیگم سے ملنے کے لیے حویلی آتا تھا۔ اس دوران اس کی حیا سے ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ وہ جب سے لندن سے واپس آیا تھا تب سے ہی اسے 2-3 بار ہی حیا کو دیکھا تھا۔ وہ لڑکی پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ خوبصورت، بڑی بڑی کالے رنگ کی آنکھیں، تیکھی ناک اور نازک سا دلکش جسم۔ وہ کسی بھی مرد کا دل دھڑکانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ارجمان نے بڑی مشکل سے اپنے اندر اٹھتے ہوئے جذبات پر قابو پایا تھا۔ سیاست کے کاموں سے فراغت کے بعد وہ پھر سے حویلی آ گیا تھا، کیونکہ اب یہاں پر اسے سرداری کا نظام بھی سنبھالنا تھا۔ اس کا ارادہ اپنے ایریا میں ہی الیکشن لڑنے کا تھا۔ ابھی بھی وہ زیادہ دیر ڈیرے پر ہی موجود ہوتا تھا، لیکن ایک بات اس نے شدت سے نوٹ کی تھی کہ وہ جب بھی گھر واپس آتا تو اسے حیا کچن میں ہی دکھائی دیتی تھی۔ کبھی وہ برتن دھو رہی ہوتی تو کبھی کچن کی صفائی کر رہی ہوتی۔ آج شام کے وقت اس نے حیا کو سکندر کے ساتھ کھڑے دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اور ابھی سلسلے میں ہی وہ اس سے بات چیت کرنے کے لیے آیا تھا۔ لیکن جب حیا نے اس کے کسی بھی سوال کا سیدھا جواب نہ دیا تو ارجمان کا دماغ گھوم گیا۔ اسے سب سے زیادہ غصہ ہی اس چیز پر آیا تھا کہ 18 سال گزرنے کے باوجود بھی حیا کو ابھی تک اپنے اور اس کے نکاح کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اگلے دن حیا کی لیٹ آنکھ کھلی تو وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے گئی، جہاں پر کلثوم بیگم اسے کھا جانے والے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ کیا گھوڑے گدھے بیچ کر سوئی ہوئی تھی؟ کب سے ملازمت میں آوازیں دے رہی ہے، دروازے کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ رات کے وقت کیا کرتی رہتی ہو؟ ارجمان نے ناپسندیدہ نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا، جو سب لوگوں کے سامنے اس عورت کو تذلیل کر رہی تھی۔ امی کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ڈانٹ رہی ہیں آپ اسے؟ اگر آج وہ لیٹ اٹھ بھی گئی تو کون سی بڑی قیامت آ گئی؟ حیا نے حیرت سے ارجمان کو دیکھا۔ اسے اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ارجمان جیسا سخت دل شخص اس کی سائڈ لے رہا تھا۔ دوسری طرف کلثوم بیگم کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ غصے سے ارجمان کو گھورتے ہوئے بولی، بیٹا تم اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہو۔ مجھے پتا ہے یہ لڑکی کتنے پانی میں ہے۔ بس کر دیں امی، وہ ناشتہ کرنے کے لیے آئی ہے، آپ کی باتیں سننے کے لیے نہیں۔ حیا تم آؤ بیٹھو اور ناشتہ کرو۔ ارجمان نے اپنے برابر میں اس کے لیے کرسی گھسیٹی۔ سب حویلی والے حیرت سے حیا کے چہرے کو گھور رہے تھے، جس کی اپنی حالت بھی حویلی والوں سے الگ نہیں تھی۔ وہ بھی کبھی خالی خالی نظروں سے ارجمان کو دیکھتی اور کبھی اپنی ساس محترمہ کو، جو کہ اسے دھمکی آمیز انداز میں گھور رہی تھی۔ اسی وقت تیمور بھی جوائیاں لیتا ہوا باہر آیا۔ یار حیا، جلدی سے میرے لیے 2 آلو کے پراٹھے بنا دو اور لچھے دار بنانا۔ اس بار آلو میں تھوڑا سا نمک ڈالنا، پچھلی بار بالکل بھی نمک نہیں تھا۔ یہ تمہارے لیے پراٹھے کیوں بنائے گی؟ ارجمان نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے اس سے سوال کیا تو تیمور نے اپنی پوری آنکھیں کھول کر ارجمان کو دیکھا اور طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، ظاہری سی بات ہے، شروع سے یہی بناتی آئی ہے تو ابھی بھی یہی بنائے گی۔ ارجمان نے اپنی ماں کو شکایتی انداز میں گھورا تھا۔ کلثوم بیگم پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ ارجمان کو حویلی میں ہونے والی ان کی سیاست کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا، لیکن آج جو کچھ وہ آبزرو کر رہا تھا اس سے اسے کافی حد تک اندازہ ہو گیا تھا۔ یہ تمہاری ملازمہ نہیں ہے اور نہ ہی اس حویلی میں کسی اور فرد کی ملازمہ ہے۔ آج کے بعد یہ کسی کام کو نہیں کرے گی۔ بات ختم کرتے ہوئے وہ اپنے کھانے پر جھک گیا۔ حیا کا وجود ایک بار پھر سے خوف سے کانپنے لگا۔ وہ سب گھر والوں کی نظریں اپنے وجود پر گڑے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ سب سے زیادہ ڈر اسے کلثوم بیگم کی بھانجی سے لگ رہا تھا، جو اس کے سامنے والی کرسی پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ 2 دن پہلے ہی نور حویلی میں رہنے کے لیے آئی تھی تاکہ یہاں آ کر ارجمان کو امپریس کر سکے، لیکن آج ارجمان کا یہ روپ اور انداز دیکھ کر وہ جل بھن کر رہ گئی تھی۔ اب کیا مجھے تمہیں ناشتہ کرنے کے لیے بھی باقاعدہ طور پر
انویٹیشن کارڈ دینا ہوگا؟ اسے یوں ہی گود میں ہاتھ رکھے بیٹھا ہوا دیکھ کر ارجمان نے طنزیہ انداز میں کہا تو وہ معصومیت سے سر نفی میں ہلانے لگی۔ کلثوم بیگم کلس کر رہ گئی تھی۔ وہ زیادہ دیر تک وہاں پر نہیں بیٹھ سکی اور تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ نور کی بھی آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ اس کے لیے بھی یہ برداشت کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ ٹیبل سے سب لوگ اٹھنے لگے تھے اور اب حال یہ تھا کہ وہاں پر صرف ارجمان اور حیا ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا ان سب لوگوں کی تم سے کوئی خاص دشمنی ہے؟ اسے سنجیدگی سے حیا کے چہرے کے تاثرات کو نوٹ کرتے ہوئے کہا تو وہ فوراً سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ ارجمان کو حقیقت اپنے خوابوں میں بھی بتانے کی جرات نہیں رکھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے کچھ بھی کہا تو بہت بڑی قیامت آ جائے گی۔ اسے یوں سیاسی جواب دیتا ہوا دیکھ کر ارجمان ٹھنڈی سانس خارج کر کے رہ گیا تھا اور پھر اس نے خود ہی محترمہ کی پلیٹ میں ناشتے کے لوازمات رکھے۔ ابھی ارجمان نے خود ایک نوالہ ہی لیا تھا جب حیا کی لرزتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی، کیا میں واقعی میں آپ کی بیوی ہوں؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں ہر عورت کے لیے اس طرح سے پوزیسو ہوتا ہوں؟ جواب دیے بغیر وہ اس سے سوال کرنے لگا، مجھے تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ میں تو آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی ہوں۔ کیا پتا آپ واقعی میں سب عورتوں کے لیے اسی طرح سے پوزیسو ہوتے ہوں؟ انتہائی معصومیت سے اسے حیا کی طرف سے جواب موصول ہوا۔ وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھور کر رہ گیا۔ تم شکل سے جتنی معصوم نظر آتی ہو اتنی معصوم ہو نہیں۔ اس چیز کا اندازہ تو مجھے ہو ہی گیا ہے۔ خیر جلدی سے ناشتہ ختم کرو، پھر اس کے بعد میرے کمرے میں جا کر میرے کمرے کی صفائی کرنا۔ اگر تمہیں کام کرنے کا شوق ہے تو آج کے بعد صرف میرے کام کیا کرو گی۔ اس کے علاوہ اگر تم نے حویلی کے کسی بھی کام کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں تمہارے ہاتھ توڑ ڈالوں گا۔ اسے خوفناک انداز میں دھمکی دیتا ہوا دیکھ تیزی سے حویلی سے باہر نکل گیا، جبکہ حیا اس کے انداز پر سر جھکا کر دھیمے سے انداز میں مسکرا دی تھی، لیکن اس کی یہ مسکراہٹ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکی تھی۔ اگلے ہی پل ایک زوردار چیخ اس کے لبوں سے نکلی۔ اس کے بال کلثوم بیگم کے ہاتھوں کے شکنجے میں تھے اور وہ زور زور سے اس کے بال کھینچ رہی تھی۔ تکلیف کے مارے حیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ تائی جان پلیز چھوڑ دیں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ ذلیل عورت، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے بیٹے کے نزدیک جانے کی؟ میں نے تجھے پہلے ہی دن سمجھایا تھا کہ مجھے میرے بیٹے کے آگے پیچھے پھٹکتی ہوئی نظر نہ آنا، لیکن تو نے تو پتہ نہیں اس پر ایسا کون سا جادو کر دیا ہے کہ اسے تیرے علاوہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا ہے۔ تائی نے پہلے سے بھی زیادہ زور لگا کر اس کے بال کھینچے۔ انہیں صفائیاں پیش کر رہی تھی، ان کی منتیں کر رہی تھی، لیکن کلثوم بیگم پر اس کی منتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ نور بھی اطمینان سے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی یہ منظر دیکھ رہی تھی اور یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے اس کے لیے اس سے زیادہ ضروری اور کوئی کام ہی نہیں۔ تیمور بھی اب دل ہی دل میں محسوس ہو رہا تھا۔ وہ حیا کے دوسرے نمبر والے تایا کا بیٹا تھا اور اس کی شروع ہی سے حیا پر بری نظر تھی۔ وہ کسی طرح سے اسے اپنے جال میں پھنسا کر استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن حیا اسے موقع ہی نہیں دیتے تھے۔ اس کے باوجود بھی وہ اس کے قریب جا کے اسے ہاتھ لگانے کی اور اکثر اسے ڈرانے کی بھی کوشش کرتا تھا۔ حیا کی اڑی ہوئی رنگت اور خوف سے بگڑے ہوئے تاثرات دیکھ کر تیمور کے دل کو ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی تھی، لیکن ابھی جب اس نے حیا کو روتے بلکتے دیکھا تو اس کے دل کو تھوڑا سا برا لگا۔ وہ صرف اسے اپنی موجودگی میں اس سے ڈرتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے فوراً سے آگے بڑھتے ہوئے بولا، تائی جان چھوڑ دیں اس کی جان لیں گی کیا؟ تم تو پیچھے ہی ہو جاؤ، خبردار جو تم بیچ میں آئے، انہوں نے اسے انتہائی غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ تو تیمور نے برا سا منہ بنایا تو کلثوم بیگم ٹھٹک کر رکی، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارا بھی اس 2 ٹکے کی لڑکی؟ یہ سن کر وہ بوکھلا گیا اور کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میرا ٹیسٹ اتنا بھی گندا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ ان سے نگاہیں چراتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن کلثوم بیگم کی نظروں نے بہت کچھ دیکھ لیا تھا اور اب وہ کافی حد تک مطمئن ہو گئی تھی، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اس لڑکی کو کس طرح سے حویلی سے باہر نکلوانا ہے۔ اگلے ہی پل انہوں نے حیا کے بال چھوڑ دیے اور اسے زور سے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ دوبارہ میرے بیٹے کے آگے پیچھے بھی بھٹکتی ہوئی نظر مت آنا، لیکن میں ان کی بیوی ہوں۔ اس کی زبان نے غلط وقت پر حرکت کی تھی۔ کلثوم بیگم ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی۔ نور نے بھی بے چینی سے پہلو بدلا۔
وہ الٹے قدموں واپس آئیں، اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، تمہیں اس بارے میں کس نے بتایا ہے؟ حیا کے آسان خطا ہو گئے تھے، اس کی رہی صحیح ہمت بھی ختم ہو گئی تھی۔ مجھے کسی نے نہیں بتایا، تو کیا تمہیں الہام ہوا تھا؟ کلثوم صاحبہ نے اس کا منہ دبوچتے ہوئے کہا، ابھی اور اسی وقت مجھے بتاؤ کہ تمہیں اس بارے میں کس نے بتایا ہے؟ یہ کہہ کر انہوں نے اسے زور سے زمین پر دھکا دیا اور اسے مارنا شروع کر دیا۔ وہ اسے لاتوں سے مارتی چلی جا رہی تھی۔ حیا نے ارجمان کے بارے میں بتایا تو ان کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ اسے اچھی طرح پیٹنے کے بعد انہوں نے نور کو اشارہ کیا کہ اس گند کی پوٹلی کو میرے سامنے سے لے جاؤ۔ نور حیا کو گھسیٹتے ہوئے اس کے کمرے میں لے آئی تھی اور پھر نکلنے سے پہلے اس کے وجود پر تھوکتے ہوئے بولی، تم جیسی لڑکیوں پر صرف اور صرف ترس ہی کھایا جا سکتا ہے۔ تم جیسی لڑکیاں محبت کیے جانے کے قابل نہیں ہوتی ہیں۔ اگر کبھی ارجمان نے جذبات میں بہک کر تم سے 2 بول محبت کے بول دیے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تمہاری ذات میں واقعی کوئی انٹرسٹ لیتا ہے۔ اسے تو صرف اور صرف تمہارا یہ وجود پسند ہے، کیونکہ مرد کو ہمیشہ وہی عورت اٹریکٹ کرتی ہے جس کو حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ شادی تو آخر میں وہ میرے ہی ساتھ کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ حیا کے لیے سسکنا بھی مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ اگر وہ ذرا سا بھی ہلتی تو اس کے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھتی تھیں۔ شام تک وہ اسی حالت میں ہی پڑی رہی تھی۔ دوسری طرف ارجمان خانزادہ جب حویلی واپس آیا تو اسے کہیں بھی وہ نظر نہیں آئی تھی۔ ارجمان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اس نے حیا کو خاص ہدایت کی تھی کہ میرے آنے سے پہلے ہی میرے لیے چائے وغیرہ کا سامان تیار کر لینا۔ ہم دونوں لان میں بیٹھ کر اکٹھے چائے پئیں گے۔ وہ ڈائریکٹ اپنی ماں کے کمرے میں گیا۔ امی، حیا کہاں پر ہے؟ اس نے کلثوم بیگم سے 2 ٹوک انداز میں سوال کیا تو اس کی بات سن کر کلثوم بیگم تو بری طرح سے بوکھلا گئی تھی۔ ارے بیٹا، مجھے نہیں پتا، یہیں کہیں ہوگی۔ نور، کیا تم نے حیا کو دیکھا؟ نہیں خالہ، میں نے تو نہیں دیکھا۔ وہ بھی فوراً سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ ارجمان نے ان دونوں کو مشکوک انداز میں دیکھا اور حیا کے کمرے میں چلایا۔ لائٹ آف تھی۔ اسے بیڈ پر کوئی وجود پڑا ہوا نظر آیا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کی لائٹ آن کی، سامنے اس کی نظر تڑپتی ہوئی حیا پر جا کر اٹھی۔ ایک لمحے کے لیے تو ارجمان کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ وہ فوراً سے اس کے پاس گیا، لیکن جیسے اس نے حیا کو ہاتھ لگایا وہ درد سے کراہنے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو؟ ارجمان کی آواز سن کر اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ ارجمان کے چہرے پر فکر مندی اور اس کے ماتھے پر سوچ کی لکیریں نمودار تھیں۔ اسی وقت حیا کے ذہن میں صرف اور صرف نور کی کہی ہوئی باتیں گونج رہی تھیں اور یہ چیز اسے سب سے زیادہ تکلیف دے رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ ارجمان کا ہاتھ جھٹکا۔ میرے پاس مت آئیے گا، میں آپ کے لیے آسان شکار نہیں بننا چاہتی ہوں۔ آنسو ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کی گالوں پر جا کر ٹھہر گئے، جسے ارجمان نے اپنے ہونٹوں کی مدد سے چن لیا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہیں ایک آسان شکار سمجھتا ہوں؟ میری بیوی ہو تم، وہ جذبات سے چور لہجے میں بولا۔ تو حیا کی آنکھوں میں اس کے لیے بے یقینی تھی، اور اس میں کچھ برائی بھی نہیں تھی، کیونکہ یہاں پر جو سلوک اس کے ساتھ کیا جاتا تھا، اس کے بعد اس کا ارجمان سے کسی گھٹیا رویے کی امید رکھنا کوئی غلط بات نہیں تھی۔ مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا تمہیں کسی نے مارا ہے؟ ارجمان نے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں سوال کیا تو اس نے فوراً سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ کیا مطلب سیڑھیوں سے گری تھی؟ تو وہ لوگ تمہیں ہاسپٹل لے کر کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے تمہیں یہاں پر مرنے کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ ایک دم سے حلق کے بل چلایا، لیکن ابھی اس کے پاس چیخنے چلانے کا وقت نہیں تھا۔ اگلے ہی پل اس نے محترمہ کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، مجھے ہاسپٹل نہیں جانا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ ہاسپٹل چلی گئی تو اس کا پول کھل جائے گا اور کلثوم بیگم اس پر پہلے سے بھی زیادہ غصہ کریں گی۔ وہ مزید ان کا غصہ اور غضب برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے دیکھنے دو، تمہیں کہاں پر چوٹ لگی ہے؟ ارجمان نے سنجیدگی سے کہا، اور یہ سن کر اس کا چہرہ شرم کے مارے لال ہو گیا۔ اس نے انکار کرنے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئی، اور اگلے ہی پل ارجمان نے اس کے پیٹ کے اوپر سے اس کی قمیض ہٹا چکا تھا۔ وہاں پر نیل پڑے ہوئے تھے، اور یہ نیل صرف پیٹ پر نہیں بلکہ اس کے جسم کے مختلف حصوں پر موجود تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ گری نہیں ہے بلکہ اسے پیٹا گیا ہے، لیکن اسے مارنے کی جرت کون کر سکتا ہے؟ ارجمان نے اسے وہیں کمرے میں ہی چھوڑا اور خود باہر آ گیا۔ اس کی ایک ہی پکار پر سب لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے۔ کلثوم بیگم فوراً سے بھیگی بلی بن گئی تھی۔
میرے بچے مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں اس کے بارے میں اس لیے نہیں بتایا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ تم غصہ کرو گے۔ اصل میں اس کی ایک ملازمہ کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی اور مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ لڑائی اتنی بڑھ جائے گی کہ ملازمہ اسے اتنی بری طرح سے پیٹ ڈالے گی۔ ارجمان نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ ایک ملازمہ اس کی بیوی کو پیٹ کر چلی گئی تھی اور حویلی میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ کلثوم بیگم نے اسے بتایا کہ وہ اس ملازمہ کو تلاش کر رہے ہیں۔ ان کا یہ بہانہ بالکل بچوں والا تھا۔ ارجمان کو اپنی ماں پر یقین بھی نہیں تھا کیونکہ وہ تو ان کی رگ رگ سے واقف تھا، لیکن وہ اس وقت کچھ بھی نہ بولا کیونکہ وہ سب لوگوں کے سامنے اپنی ماں کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ اس پر اس کی ماں کی حقیقت آشکار ہو گئی تھی۔ میں اب سب لوگوں کو ایک آخری وارننگ دے رہا ہوں، اس کے بعد اگر کسی نے اس کے نزدیک جانے کی یا اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا، کسی ایک کو بھی نہیں۔ اپنے الفاظ پر زور ڈالتا ہوا وہ پھر سے حیا کے کمرے میں انٹر ہو گیا تھا جہاں وہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ اس شخص کی نظروں سے اوجھل ہو سکے، لیکن ارجمان نے اسے دوبارہ سے بیڈ پر لٹا کر اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ آرام سے یہاں پر ہی لیٹی رہو اور مجھے مرہم لگانے دو، وہ مصنوعی غصہ کرتے ہوئے بولا تو وہ خاموشی سے لیٹ گئی۔ بار بار پلکیں اٹھا کر وہ ارجمان کو دیکھتی تو مجھے اطمینان سے جی بھر کر دیکھ سکتی ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں بہت پیارا ہوں، مجھ سے نظریں ہٹانا تمہارے لیے مشکل ہے۔ یہ سن کر حیا کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ فوراً سے منہ بناتے ہوئے بولی، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ زیر لب مسکرا دیا تھا۔ ایسی ہی بات ہے، اسی وجہ سے تو میری بیگم صاحبہ کی نظریں مجھ سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ اس نے بے ساختہ حیا کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی میں گھمایا اور اسے ہلکا سے کھینچا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ اچانک اس کے سنجیدہ لہجے میں سوال پوچھنے پر ارجمان بھی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ کس بارے میں بات کر رہی ہو تم؟ وہ مکمل طور پر انجان بن گیا۔ میں آپ سے اس بارے میں ہی بات کر رہی ہوں۔ آپ میری فکر کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو ایک منحوس یتیم لڑکی ہوں جو اپنے ماں باپ کو کھا گئی۔ اس کا لہجہ پھر سے بھیگنے لگا تھا۔ ارجمان نے تڑپ کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ تمہیں یہ کس نے کہا؟ دوبارہ اس طرح کی سوچ اپنے دماغ میں نہ لانا۔ اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولا، سب لوگ یہی کہتے ہیں، اسی وجہ سے سب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ میرے سر پر میرے ماما بابا کا سایہ نہیں ہے۔ اگر میرے ماما بابا زندہ ہوتے تو کسی میں بھی میرے ساتھ یہ سلوک کرنے کی ہمت نہ ہوتی۔ یہ کہہ کر اس نے باقاعدہ طور پر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ امی نے کیا ہے نا؟ ارجمان نے ٹھوس لہجے میں سے سوال کیا تو وہ انکار نہیں کر سکی اور اب کی بار اس نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ وہ مجھے بہت ناپسند کرتی ہیں، ان کا بس چلے تو مجھے جان سے مار ڈالیں۔ ارجمان میں یہ سب کچھ کہنا نہیں چاہتی ہوں لیکن مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ حویلی چھوڑ کر کہیں دور بھاگ جاؤں جہاں پر ان ظالموں میں سے کوئی نہ ہو، جہاں پر صرف مجھ سے محبت کرنے والا اور میری فکر کرنے والے لوگ ہوں۔ لیکن مجھ جیسی بدقسمت لڑکی کے لیے اس پوری دنیا میں ایسی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ نانی جان مجھ سے اس وجہ سے نفرت کرتی ہیں کیونکہ میں ان کے گھر سے بھاگی ہوئی ماں کی بیٹی ہوں۔ ماموں جان میرا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں اور یہاں پر ان لوگوں نے مجھے پناہ دی ہوئی ہے، لیکن کوئی بھی مجھے عزت دینے کو تیار نہیں۔ اس کے گلے لگی بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اپنے جلے ہوئے دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ ارجمان پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا اور خاموشی سے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک بار وہ کھل کر اپنے دل کا اظہار کرے تاکہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد حیا کو احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے۔ اس نے ارجمان سے دور ہونے کی کوشش کی تو ارجمان نے مزید زور سے اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور اب کی بار اس نے دوبارہ ارجمان سے دور ہونے کی کوشش نہیں کی بلکہ اس کے گلے سے لگ کر آنسو بہاتی رہی، اور اس کے بعد اس کے لاکھ انکار اور شرمانے کے باوجود بھی ارجمان نے اس کے جسم کے ہر حصے پر مرہم رکھا تھا۔ آخر میں شرم کے مارے اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ اس کی لرزتی کانپتی ہوئی پلکیں اور کپ کپاتے ہوئے ہونٹ ارجمان کو گستاخی کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ خود پر لاکھ قابو پانے کے باوجود بھی اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔
اور قطرہ قطرہ اس کو پینے لگا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس سے الگ ہوا تو اسی حالت میں ہی پلکیں نظریں جھکا کر لیٹی ہوئی تھی۔ میں تھوڑی ہی دیر میں تمہارے لیے جوس وغیرہ بھجواتا ہوں، اس کے ساتھ ہی میڈیسن بھی لے لینا۔ کیا آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اس کے قریب سے اٹھنے پر وہ تڑپتے ہوئے بولی، مجھے ابھی ایک ضروری کام کے سلسلے میں ڈیرے پر جانا ہے، میں جلدی واپس آ جاؤں گا، تم فکر مت کرو، کوئی تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ ارجمان نے پیار سے اس کے گالوں کو تھپکا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ پوری رات تو سکون میں گزر گئی۔ اگلے 2 دنوں تک کوئی بھی اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا، نہ ہی کسی نے اس کے لیے کھانا بھجوایا تھا۔ رات گئے وہ خود ہی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کچن میں گئی جہاں پر تیمور پہلے سے موجود تھا۔ ارے میڈم صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ اسے دیکھ کر خباثت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، میڈم صاحبہ آپ نے تو ہمیں اپنا دیدار کروانا ہی چھوڑ دیا۔ ارے ایسی بھی کیا ناراضگی کہ آپ نظر آنا ہی بند ہو گئی ہیں؟ اس کی خباثت کو اچھے طریقے سے پہچانتی تھی، اسی لیے اسے یکسر نظر انداز کرتے ہوئے کچن سے باہر نکل گئی۔ تیمور بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی چلنے لگا تھا، لیکن حویلی میں داخل ہوتے ہوئے ارجمان پر جیسے ہی تیمور کی نظریں پڑیں وہ وہاں سے 9-2-11 ہو گیا۔ اس رات اس نے ارجمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ ارجمان نے اس سے کلثوم بیگم کے رویے کے بارے میں پوچھا تو حیا نے اسے تسلی دے دی کہ سب کچھ ٹھیک ہے، وہ میرا بہت خیال رکھتی ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اگلے 1 ہفتے تک اسے جسم کی تکلیف کا بھی آرام آ چکا تھا، اور اس دوران ارجمان پھر سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ اسلام آباد واپس چلا گیا تھا۔ جب کلثوم بیگم کو پتہ چلا کہ ان کا بیٹا اب 2 مہینوں تک کے لیے واپس نہیں آئے گا تو وہ پھر سے اپنی پرانی ٹون میں لوٹ آئی تھیں۔ اگلی ہی صبح انہوں نے حیا کو جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا اور اس کے چہرے پر 2 تھپڑ مارتے ہوئے نفرت سے کہا، چلو اب تمہارا محبوب یہاں سے چلا گیا ہے، اور اب یہ ڈرامے بازیاں بھی چھوڑ دو۔ ہم یہاں پر تمہیں اس وجہ سے نہیں کھلا پا رہے تاکہ تمہارے ناز نخرے اٹھائیں، اٹھو کام وغیرہ کرو تاکہ تمہاری تھوڑی سی جان بنے۔ ان کا لہجہ ذلت آمیز تھا، اور شام کے وقت ارجمان نے حیا کے لیے کال کی تھی، لیکن کلثوم بیگم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہے۔ انہیں اپنے بیٹے کا رجحان بہت اچھے طریقے سے نظر آ رہا تھا، اور انہیں یہ بھی پتہ چل رہا تھا کہ ان کے بیٹے کی توجہ صرف اور صرف چند دنوں کی نظر کرم نہیں، بلکہ وہ واقعی میں حیا میں انٹرسٹ لینے لگا ہے، اور وہ اسی ہی سے شادی کرے گا، ان کی بہو بنائے گا۔ حیا کو راستے سے ہٹانے کے لیے انہیں کچھ نہ کچھ سوچنا تھا، اور پھر اس سلسلے میں انہوں نے تیمور سے مدد لی، جو دل و جان سے تیار ہو گیا تھا۔ اسے ویسے بھی اپنی عزت بے عزتی کی کوئی فکر نہیں تھی، اسے صرف اور صرف حیا کے حسن میں انٹرسٹ تھا۔ دوسری طرف ارجمان بہت زیادہ مصروف ہو گیا تھا، آئے روز اسے کسی نہ کسی بزنس ٹرپ پر ہی جانا ہوتا تھا۔ کبھی وہ دبئی کا چکر لگاتا تو کبھی کینیڈا جاتا۔ ایک دن وہ حویلی میں خاص طور پر حیا سے ملنے کے لیے آیا تھا، لیکن اس دن کلثوم بیگم نے جان بوجھ کر حیا کو بازار بھیج دیا۔ ارجمان کے سامنے انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں نے حیا کو بہت روکا کہ آج ارجمان آ رہا ہے، تم کسی اور دن چلی جانا، لیکن اس نے ضد لگائی ہوئی تھی کہ میں بس خاموش ہو گئی۔ کلثوم بیگم وہ اپنے بیٹے کے سامنے بہت زیادہ شریف اور معصوم بنتی تھی۔ جس دن ارجمان جا رہا تھا اسی دن انہوں نے ارجمان کے سامنے جھوٹے آنسو بہائے کہ انہوں نے اس سے اپنے ماضی کے رویے کی معافی مانگی تھی، اور وعدہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی بھی حیا کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، بلکہ اسے اپنی بیٹیوں کی طرح ہی رکھیں گے۔ انہوں نے نور کو بھی واپس گھر بھیج دیا تھا تاکہ ارجمان کو یہ یقین دلا سکیں کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہیں وہ سچ ہے۔ حیا کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ارجمان آ رہا ہے۔ واپسی پر اسے اس کی دوست ملازمہ نے بتایا تو وہ کافی زیادہ اداس ہو گئی تھی، کیونکہ ارجمان کو دیکھے ہوئے اسے کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ اسی شام حویلی میں ارجمان کے کچھ دوستوں کی اور خاندان کے لوگوں کی دعوت تھی۔ حیا کو کلثوم بیگم نے جان بوجھ کر اس دعوت میں کھانا سرو کرنے کے لیے بھیجا تھا، حالانکہ یہ ملازموں کا کام تھا۔ حیا نے نور کا ہی اترن لباس پہنا ہوا تھا، گلابی کلر کے کپڑوں میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ گلابی کلر کے ہی آنچل میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا، وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ ارجمان نے جب اسے اپنے دوستوں کے سامنے کھانا رکھتے ہوئے دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی طرح سے اس لڑکی کو غائب کر دے، جس کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی وہی غلطی کر رہی تھی جو ارجمان کو سب سے زیادہ غصہ دلاتی تھی۔ ارجمان کے برابر میں اس کا جگری دوست بیٹھا تھا۔ وہ ارجمان کے کانوں میں جھکتے ہوئے دل فریب انداز میں بولا، یار
یہ تو بہت ہی زبردست چیز ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تیرے گھر کی ملازمہ اس قدر حسین ہے۔ اسی وقت ارجمان کا دماغ گھوم گیا اور اگلے چند لمحوں میں اس نے اپنے دوست کے چہرے کی حالت بگاڑ دی۔ کلثوم بیگم کو پتہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا تماشا لگ جائے گا۔ حیا بھی ایک کونے میں کھڑی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کلثوم بیگم نے آنکھوں سے وہاں سے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ سب مہمان آہستہ آہستہ وہاں سے آگے پیچھے ہونے لگے اور اب حویلی میں صرف ارجمان اور اس کا دوست حماد ہی بچے تھے۔ بعد میں جب حماد کو پتہ چلا کہ جس عورت کے لیے وہ تعریف کر رہا تھا وہ ارجمان کی بیوی ہے تو اسے شرمندگی تو ہوئی تھی، لیکن وہ ابھی تک اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور ارجمان کو ہی ذمہ دار قرار دے رہا تھا۔ دوسری طرف کلثوم بیگم بھی معصوم بنتے ہوئے کہنے لگیں، بیٹا مجھے تمہاری بیوی کی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں آج کل اسے کیا ہو گیا، اپنی ہی دنیا میں مگن رہتی ہے۔ اگر میں اسے کبھی کچھ سمجھا بھی دیتی ہوں تو وہ فوراً سے مجھے تمہاری دھمکی دیتی ہے، مجھے کہتی ہے کہ میں ارجمان سے بول کر آپ کو حویلی سے نکلوا دوں گی۔ یہ کہہ کر کلثوم بیگم نے جھوٹے آنسو بہانا شروع کر دیے تھے۔ ارجمان نے مضبوطی سے لب بھینچ کر اپنی ماں کو دیکھا جو واقعی میں ایکٹنگ کی دنیا کی بے تاج بادشاہ تھی۔ بیٹا ایک اور چیز ہے جو مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے۔ کلثوم بیگم نے جب دیکھا کہ ارجمان ان کی بات بڑے غور سے سن رہا ہے تو انہوں نے اپنا آخری وار کرنے کا فیصلہ کیا۔ آج کل وہ تیمور کے ساتھ کچھ زیادہ ہی اٹیچ رہنے لگی ہے۔ پہلے وہ سکندر کے ساتھ فری ہوتی تھی اور آج کل وہ تیمور کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے۔ کبھی کبھار تو وہ لوگ ایک ہی جگہ پر بیٹھے ٹھٹے مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے یہ سب کچھ ذرا عجیب لگتا ہے، لیکن جب منع کرتی ہوں تو بولتی ہے وہ میرے بھائیوں جیسا ہے۔ اب تم خود ہی مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ ارجمان کا دماغ تو بھگ سے اڑا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا حیا کے کمرے کی طرف چل دیا۔ اس نے دروازہ بجایا تو حیا نے اندر سے دروازہ لاک رکھا ہوا تھا اور خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ یہ سب کچھ اس نے کلثوم بیگم کے کہنے پر کیا تھا۔ حیا بیگم ابھی اور اسی وقت دروازہ کھولو۔ ارجمان نے اسے غصے سے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو وہ اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بولی، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے، میں دروازہ نہیں کھولوں گی، آپ آئیں گے اور مجھے تکلیف پہنچائیں گے۔ اس نے انتہائی معصومانہ انداز میں کہا تھا۔ اس کا بھیگا ہوا لہجہ محسوس کر کے ارجمان کا غصہ تو ایک دم سے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ تم دروازہ کھولو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، بس مجھے تمہیں کچھ باتیں سمجھانی ہیں، وہ ضد کرتے ہوئے بولا۔ حیا اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے دروازہ کھول دیا تھا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ اگلے ہی پل وہ اسے اپنے بازو میں بھر چکا تھا۔ اس کے ماتھے پر پھر سے ایک بل نمودار ہوا۔ حیا نے بے ساختہ اس کے ماتھے پر انگلی رکھ کر اس بل کو مٹانے کی کوشش کی۔ تم اتنی سچ سنور کر وہاں پر کیوں آئی تھی؟ وہ نارمل انداز میں سوال جواب کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا لہجہ پھر سے تیز ہو گیا تھا۔ میں تیار ہو کر تو نہیں آئی تھی، میں نے تو بالکل پرانے کپڑے پہنے ہوئے۔ حیا نے پھر سے معصومیت سے جواب دیا، اور آپ کو پتہ ہے وہ میرے کپڑے بھی نہیں ہیں، وہ تو نور باجی کا اترن تھا۔ اس معصومیت پر وہ فدا نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ مجھے تمہارے باہر آنے سے مسئلہ ہے، مجھے میرے سوال کا جواب دو۔ کیا تم اس گھر کی ملازمہ ہو جو وہاں پر سب لوگوں کو کھانا سرو کرنے کے لیے آئی تھی؟ کیا تم نے وہاں پر اپنے علاوہ حویلی کی کوئی اور عورت دیکھی تھی؟ مجھے آپ کی امی جان نے بھیجا تھا، انہوں نے مجھے کہا تھا وہاں پر آپ کو میری ضرورت ہوگی۔ انہوں نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ آپ وہاں پر اپنے کچھ دوستوں سے میرا تعارف کروائیں گے اور مجھے ان کی بیویوں سے بھی ملوائیں گے۔ وہ سادہ سے لہجے میں جواب دے رہی تھی۔ نہ تو وہ آنسو بہا رہی تھی، نہ ہی وہ رونا پیٹنا ڈال رہی تھی، اور نہ ہی وہ اس سے نگاہیں چرا رہی تھی۔ ارجمان کو ساری کہانی سمجھ میں آ چکی تھی۔ وہ گاؤں کا سردار تھا، آدمی کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیتا تھا کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ سامنے تو پھر شیشے کی طرح صاف کردار کی مالک عورت کھڑی تھی جس میں اس کی جان بستی تھی اور جس کو بچپن ہی سے لے کر وہ بہت زیادہ چاہتا آیا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنا ماتھا حیا کے ماتھے کے ساتھ ٹکایا اور بھاری لہجے میں بولا، پتہ نہیں امی جان مجھ سے کیا چاہتی ہیں، مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ وہ سب کچھ کر سکتی ہیں۔ حیا نے جھٹ سے جواب دیا، وہ آپ سے بے حد محبت کرتی ہیں نا، وہ یہ نہیں چاہتی کہ آپ مجھ جیسی 2 ٹکے کی عورت سے شادی کریں۔
پہلی بات تو یہ ہے محترمہ کہ تم 2 کی نہیں بلکہ میری عورت ہو، اس گاؤں کی سردارنی ہو۔ دوبارہ اپنے بارے میں اس طرح کا لفظ استعمال مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے ساتھ چھوٹی سی غستاخی کرنے والا تھا کہ حیا نے بھی ساختہ اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بمشکل بولی، میں چاہتی ہوں کہ یہ سب کچھ رخصتی کے بعد ہو۔ میں یہ سب چور طریقے سے نہیں کرنا چاہتی۔ اس شخص کی بہکی ہوئی آنکھیں اور انداز دیکھ کر اندازہ لگا چکی تھی کہ اگر وہ ذرا سا بھی اس کی طرف متوجہ ہوئی اور اگر اس نے ذرا سا بھی خود کو کمزور پڑنے لیا تو آج وہ شخص اپنی ساری حدیں پار کر دے گا، اور وہ یہ سب کو چوری چھپے کر کے کلثوم بیگم کی بات کو سچ ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ارجمان ٹھنڈی سانس خارج کرتا وہ اس سے دور ہو گیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ذہنی طور پر رخصتی کے لیے تیار کر لو، کیونکہ اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ اگلی صبح اس نے کلثوم بیگم کو اپنے فیصلے کے بارے میں بتایا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ انہوں نے تیمور کو بھی پلان پر عمل کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ اسے اگلی رات تیمور زبردستی حیا کے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ آدھی رات کے وقت حویلی میں ایک عدالت لگی تھی جس میں حیا کو مجرم بنا کر پیش کیا گیا تھا۔ فیصلہ سنانے کا حق ارجمان کو دیا گیا تھا۔ اس نے حیا کو کچھ بھی نہیں کہا اور تیمور کو پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے آس پاس کھڑے لوگوں کو بھی واضح کر دیا تھا کہ اگر تم لوگوں میں سے کسی نے بھی بیچ میں آنے کی کوشش کی تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ کسی میں بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں تھی اور تھوڑی ہی دیر میں تیمور کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ وہ خود ہی چیختے ہوئے بول پڑا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، مجھے یہ سب کچھ کلثوم تائی نے کرنے کے لیے کہا تھا تاکہ تم اپنی بیوی پر شک کرو اور اس سے شادی نہ کرو۔ کلثوم بیگم کا چہرہ یکدم ہی سیاہ پڑ گیا تھا۔ ارجمان نے زخمی انداز میں مسکرا دیا، امی جان میں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن آپ نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ میں اب اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے جا رہا ہوں۔ میں اپنی بیوی کو اس جگہ پر نہیں رکھ سکتا جہاں پر اس کی کوئی عزت ہی نہ ہو۔ جیسے ہی آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور جس دن آپ مجھے اپنے اندر اتنا ظرف پیدا کر لیں گے کہ آپ میری بیوی سے معافی مانگ سکیں اور اس کو دل سے قبول کر سکیں تو اس دن مجھے واپس حویلی میں بلا لیجیے گا۔ یہ کہہ کر اس نے حیا کا بازو پکڑا تھا اور اسے اپنے ساتھ گاڑی کی طرف لے کر بڑھ گیا تھا۔ حیا روئی جا رہی تھی۔ اس نے بہت ہی پیار سے اپنی بیوی کے آنسو صاف کیے اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ حیا کو اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ارجمان نے اسے مان بخش کر اسے اپنی ہی نظروں میں معتبر بنا دیا تھا۔ اس نے حیا کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کی تھی۔ کچھ عرصہ گزرا تو کلثوم بیگم کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ اپنی بھانجی کے چکر میں اپنے بیٹے کو نہیں کھونا چاہتی تھی، اسی لیے انہوں نے کچھ عرصے کے بعد حیا اور ارجمان کو واپس بلا لیا۔ جب حیا نے انہیں پہلا پوتا دیا تو ان کی ساری شکایتیں آہستہ آہستہ دور ہو گئیں۔ دوسری طرف حیا ارجمان کا ساتھ پا کر بے حد خوش تھی۔